طیارے میں کہ 12 سیکنڈ میں 6000 لیٹر پانی کو اپنے اندر لیتا ہے اور اڑان بھرتا ہے، منٹوں میں اس آگ کو جا کر بجھاتا ہے۔ لیکن وہ طیارہ بھی وہاں کام نہیں آیا، اور وہ طیارہ کہاں سے لایا؟ کینیڈا سے لایا گیا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میں آج اسی لیے یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آج امریکہ پریشان ہے۔ آگ کس طرح سے لگی؟ اور یہی نہیں، آگ جو لگی ہے، آج امریکہ کے پاس اتنا ٹیکنالوجی ہے، اتنی بڑی بڑی مشینیں ہیں کہ زمین کے اندر اگر کوئی گھر بنا کر ہے وہاں بھی دیکھ لیتا ہے۔ اندھیرے میں آدمی کو پہچان لے رہا ہے۔ چاند کے اوپر، چاند کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ چاند ہمارا گھر آنگن ہے۔ ستاروں کو، چاند کو معمولی سمجھ لیے ہیں وہ، یقیناً ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ سپر طاقت ہے، مگر امریکہ یہ بھول گیا کہ سب سے بڑی طاقت رب کی ہے۔ سپر پاور وہ ہے، بڑی طاقت ان کی ہے۔ وہ اس لیے کہ اتنا ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی آج تک یہ معلوم نہیں کر سکا کہ یہ آگ لگائی کس نے، یا یہ آگ لگی کیسے، اس آگ کو کس طرح سے بجھائیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ خدا کے طرف سے وارننگ ہے، سنبھل جاؤ۔ اور یہ آگ کب لگی؟ امریکی صدر نے 1-2 دن پہلے یہ اعلان کر دیا، اسپیچ میں بولا کہ بہت جلد مشرق وسطی کو ہم جہنم بنا دیں گے۔ یہ ان کی بات نقل کر رہا ہوں میں۔ اس نے کہا مشرق وسطی کو جہنم بنا دیں گے، اور خدا سن رہا تھا۔ خدا نے کہا میرے بندے، تو جہنم بعد میں بنائے گا، مشرق وسطی کو پہلے میں آگ لگواؤں گا، اور وہ آگ لگے گی ایسے کہ وہ آگ پھر لاس اینجلس میں پہنچے گی، اور لاس اینجلس شہر کو برباد کر دے گی۔ آج وہی ہوا۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ ہمیں آگ لگی، اس آگ کو بجھانے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ طیاروں کو لایا گیا۔ اس میں سے ایک طیارہ ایسا ہے جس کے بارے میں نے پڑھا کہ اس طیارے کو اتنا پاور دیا گیا ہے، اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے اس طیارے میں کہ 12 سیکنڈ میں 6000 لیٹر پانی کو اپنے اندر لیتا ہے اور اڑان بھرتا ہے، منٹوں میں اس آگ کو جا کر بجھاتا ہے۔ لیکن وہ طیارہ بھی وہاں کام نہیں آیا، اور وہ طیارہ کہاں سے لایا؟ کینیڈا سے لایا گیا۔ اب پڑھیے، کینیڈا سے، اور نہ جانے کتنے طیاروں کو لا کر کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی،
پانی کم پڑ جا رہا ہے لیکن آگ نہیں بجھ رہی ہے، اسی لیے کہ یہ آگ صرف آگ نہیں، عذاب الہی ہے۔ یہ آگ صرف آگ نہیں بلکہ اللہ کے طرف سے وارننگ ہے۔ وہ اس لیے کہ غزہ میں، حماس میں، فلسطین میں اس نے آگ لگوائی ہے۔ اسرائیل کے ذریعے سے، اسرائیل کا پھپھا ہے نا امریکہ، اسرائیل کے ذریعے سے اس نے آگ لگوائی ہے حماس میں، فلسطین میں، غزہ میں۔ لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ دوسرے دیشوں میں جو ہم آگ لگاتے ہیں، آگ لگانے کا ہتھیار ہے، وہ یہ بھول گیا کہ آگ بجھانے کے لیے ہتھیار تیار ہونا ہے، اور جب اپنے گھر میں آگ لگتی ہے تب بڑا دکھ ہوتا ہے۔ وہاں غزہ کے معصوم بچے روتے ہوئے نظر آئے۔ وہاں ایک بچی، آپ نے پڑھا ہوگا، ایک بچی کہہ رہی تھی کہ میں اپنے رب سے جا کر ساری باتوں کو بتا دوں گی، جو ہمارے اوپر ہو رہا ہے میں اپنے رب سے جا کر یہ سارا کچھ بتاؤں گی۔ اللہ کی قسم، مجھے تو لگتا ہے کہ اس ایک بچی کی نہیں، ہزاروں بچی کی آہیں، ہزاروں بچیوں کی آنسو، ہزاروں ماؤں کے آنسو، ہزاروں باپ کے آنسو کے قطرے جو جوان بچے کے شہید ہونے پر بہا ہے، وہ آنسو ہے جو کیلی پورنیا کی جنگلوں میں آگ کی شکل میں نظر آئی ہے۔ پھر لاس اینجلس میں وہ آگ لگی، اور سنیں غزہ میں جب وہ بمباری کر رہے تھے تو لاس اینجلس کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے، ناچ رہے تھے، پارٹیاں کر رہے تھے۔ دوسرے کی بربادی پر مسلمان خوش نہیں ہوتے، ایمان والے خوش نہیں ہوتے۔ آج سارا لاس اینجلس جل کر نیست و نابود ہو گیا، راکھ بن گیا ہے۔ ہمیں خوشی نہیں ہے، ہم ایمان والے ہیں۔ تیری بربادی پر کوئی مسلمان خوش نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں مسلمان بھی آذان پڑھتے ہوئے نظر آئے، مسلمان آذان پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں کہہ سکتے، لیکن میرا اپنا ماننا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اللہ کے طرف سے وارننگ ضرور ہے۔ اگر اللہ کا عذاب ہوتا پورا امریکہ تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ جس نے یہ دعویٰ ٹھوک دیا کہ ہم جہنم بنا دیں گے، خدا نے وارننگ دیا کہ تو جہنم بعد میں بنا۔ جس پر تیری حکومت ہے، جس کا تو صدر ہے اور بڑا بول رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، میں خدا تجھے وارننگ دیتا ہوں، دکھاتا ہوں، لاس اینجلس میں ایسی آگ لگاتا ہوں کہ تو دیکھتا ہی رہ جائے گا، جہاں بڑے بڑے ایکٹرز رہا کرتے تھے، بڑے بڑے ایکٹرز، بڑے بڑے مالدار وی آئی پیز رہتے تھے اس شہر میں۔ اور اس میں ایک ایکٹر تو ایسا، اس کا بیان پڑھا میں نے، بڑا تعجب ہوا۔ اس نے یہ کہا، جیمز ہارٹس اس کا نام ہے، اس ایکٹرز نے کہا کہ حماس کو، غزہ کو، فلسطین کو برباد کرنے کے لیے جتنا پیسہ چاہے دیں گے، جتنا ہتھیار چاہے دیں گے۔ اور بعد میں ٹی وی میں بیٹھ کر، آپ ٹی وی میں دیکھیے، آپ رو رہا ہے کہ میرا سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو دوسروں کی بربادی کے لیے، دوسروں کو برباد کرنے کے لیے پیسہ دینے چاہ رہا تھا۔ اللہ
اس چیلنج کو قبول کیا اور تجھے خود برباد کر دیا، تجھے بے گھر کر دیا۔ امریکی صدر نے کہا جہنم بنا دوں گا، لاس اینجلس کو جہنم خدا نے بنا دیا۔ ہم خوش نہیں ہیں، تیری بربادی سے ہم خوش نہیں ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ مسلمان کسی کی بربادی میں خوش نہیں ہوتا، یہ خاص ایمان والوں کی پہچان ہے۔ وہ خوش ہونا، دوسروں کے اوپر وار کرنا، دوسروں کو برباد کرنا، یہ تیرے اندر ہے، ایمان والوں کے اندر نہیں ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے طیاروں کو اس آگ کو بجھانے کے لیے منگوایا، لایا گیا، آگ نہیں بجھ پا رہی ہے۔ اور جو ہیلی کاپٹر سے آپ نے دیکھا ہوگا آگ بجھانے کے لیے پانی برسا رہے ہیں، وہ ہیلی کاپٹر بھی آگ کی لپیٹ میں آ رہی ہے۔ کیا آگ لگائی اللہ نے، یہ اللہ کے طرف سے نہیں ہے۔ اور وہ امریکہ جن کے پاس اتنا ٹیکنالوجی ہے، وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ ہوا کا رخ کدھر ہے، ہوا کدھر سے آنے والی ہے، ہوا کدھر جانے والی ہے، بارش کب ہونے والی ہے۔ اتنا ٹیکنالوجی کے باوجود بھی یہ نہیں پتا کر سکا کہ ہوا جو ہم نے رخ دیا تھا، ہوا کا ادھر جائے گی ہوا، وہ تو الٹی آ رہی ہے۔ ہمارے لاس اینجلس کو وہ ہوا برباد کرنے کے لیے آگ کو لا رہی ہے۔ ہوا کو تو میرے رب نے حکم دیا ہے کہ ان کے غرور کو توڑ کر مٹی میں ملانا ہے، ان کے غرور کو ختم کرنا ہے۔ تو طیاروں کو لایا گیا پانی بجھانے کے لیے۔ اور سنیں، اللہ اکبر، 3500 فائر فائٹروں کو تیار کیا گیا کہ آگ کو کسی طرح سے بجھائے، کسی بھی طرح سے آگ پر قابو پائے۔ ان لوگوں نے آخر میں یہ کہا، جو فائر فائٹر ہیں ان لوگوں نے، فائٹرز نے یہ کہا کہ یہ آگ ہمارے سجدوں سے، ہمارے سر جھکانے سے ہی بجھ سکتی ہے، یہ آگ قدرت کے طرف سے ہے، یہ آگ بجھانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ تمہارے ساری مشینیں فیل ہو رہی ہے، تمہارے سارے طیارے فیل ہو رہے ہیں، تمہاری ساری فوجیں بیکار ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا۔ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ انہیں مغرور بن کر بیٹھا تھا، مغرور بن کر بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ اپنی دولت پہ تجھے گھمنڈ تھا، اپنے ڈالر پہ تجھے گھمنڈ تھا۔ کتنے ڈالر نقصان ہوا تجھے؟ نقصان کس کو ہوا؟ تیرے غرور کرنے سے تجھے ہوا، تیرے گھمنڈ کرنے سے تجھے ہوا۔ اللہ نے تجھے بتایا، دکھایا کہ تو طاقتور نہیں ہے، طاقتور میں ہوں۔ تو دنیا میں کہہ رہا ہے سپر پاور، نہیں، تو یہ بھول گیا کہ تیرے سر پر بھی سپر پاور ہے۔ اتنا سپر پاور کا دعویٰ کرنے والا، گھمنڈ اور غرور میں چور ہو کر رہنے والا، کیا ہوا اس؟ نقصان پہ نقصان۔ میری ایمان والوں کی ایمان کو بتا رہا ہوں کہ ایمان والوں کی مدد میرا رب کرتا ہے۔ امریکہ مر جائے گا، برباد ہو جائے گا، ایمان والوں کے ایمان سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ یقیناً اسرائیل کے ذریعے سے وہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ فلسطین کو برباد کرنے چاہا، حماس کو برباد کرنے چاہا، اور غزہ کو برباد کرنے چاہا، لیکن قربان جاؤں ان کے ایمانی جذبے کو دیکھ کر شہید ہو رہے ہیں۔ ہسپتالوں میں بمباری کیا ہے اسرائیل نے، اور کروایا پھپا نے، اسرائیل کے پھپا نے۔ ہسپتالوں میں آج لاس اینجل سے لوگ پیدل بھاگ رہے ہیں۔ دیکھے ہیں آپ، یہ اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے اس منظر کو
کہ خدا کے طرف سے جب حساب لیا جاتا ہے تو ایسا لیا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو دکھایا، بتایا، سمجھایا، کہ جب اللہ پکڑتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ یقیناً بڑا سخت ہے۔ اللہ رسی ڈھیل دیا تھا کہ شاید سدھر جائے، اور میری بات اگر وہاں تک پہنچتی ہے تو میں تو امریکی صدر کو مشورہ دوں گا کہ اب بھی وقت ہے، اللہ کے حضور آ کر سجدہ کر لے، توبہ کر لے، اپنے جملوں کو واپس کر لے۔ اور اگر تو ایسے ہی کرتا رہا، یہ تو وارننگ تھی، جس دن اللہ اپنا عذاب نازل کرے گا سارا امریکہ تہس نہس برباد ہو جائے گا۔ یہ وارننگ دیا ہے رب نے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا عذاب بڑا ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ کی پکڑ کب آ جائے۔ ہم ایک دوسرے کا جو دل دکھاتے ہیں نا، ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ستاتے ہیں۔ میرے بھائی، میں بہت ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اپنے دوستوں سے، یہ کام نہ کریں۔ یہ جو دل کی آہ ہے، اگر دل کی آہ نکلتی ہے تو اللہ اور اس آہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا، سیدھا اس دل کی آہ اللہ کے حضور جاتا ہے۔ وہ تیرے اوپر کہیں ایسا نہ ہو عذاب بھیج دے، عذاب آ جائے، اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے اور تو پاگل ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تیرا گھمنڈ ٹوٹ جائے۔ اسی لیے گناہ سے بچنا ہے، غرور نہیں کرنا ہے، گھمنڈ نہیں کرنا ہے۔ غریب ہے اپنی جگہ ہے، مالدار ہے اپنی جگہ ہے، کوئی پوسٹ میں ہے اپنی جگہ ہے، کوئی بڑا آدمی ہے اپنی جگہ ہے، سب انسان ہے، سب ایمان والے ہیں۔ ایک دوسرے کو گلے لگانا چاہیے، ایک دوسرے کو سلام کلام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے سامنے غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔